صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، یہ عقیدہ کی محفل ہے، لیکن میں نے اپنا موضوع سخن غیبت کو بنایا ہے۔ آج کے اس دور میں، اس معاشرے میں، اس ماحول میں، آج کے اس دنیا میں غیبت اتنا آسان ہو گیا کہ جسے ہم کل تک بہت برا سمجھتے تھے، آج لوگ اس سے فخر سے بات کیا کرتے ہیں۔ اگر کوئی کسی کی غیبت کرے تو ہم اس میں ہاں یا ہاں ملاتے ہیں۔ لہذا قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، یعنی ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ قرآن کہتا ہے، منع کرتا نہیں، ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ یہ غیبت کرنے سے ہوتا کیا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، سنو غیبت کرنے والوں، تم اگر غیبت کرو گے تو سن لو، تم اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاؤ گے۔ مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا غیبت ہم جسے سمجھتے ہیں اتنا آسان وہ ہے نہیں۔ ایک ولی حضرت ابو اللیث بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ 100 مرتبہ زنا سے بدتر، کتنی مرتبہ؟ 100 مرتبہ زنا سے بدتر ایک مرتبہ کا غیبت ہے۔ اگر کوئی غیبت ایک بار کر لے، زنا کوئی 100 بار کر لے، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ کی غیبت 100 بار سے بھی زیادہ ہے۔ اور نبی ارشاد فرماتے ہیں غیبت کرنے والا اگر غیبت کرتے کرتے مر گیا، غیبت کرنے والا اگر غیبت کرتے کرتے چلا گیا، غیبت کرنے والا اگر لوگوں میں غیبت کرتے کرتے انتقال کر گیا، نبی ارشاد فرماتے ہیں اگر انتقال سے پہلے اسے توبہ کی توفیق ہو گئی تو اللہ اسے معاف فرماتا ہے، اور غیبت کرنے والا اگر توبہ نہ کر پایا تو وہ سب سے پہلے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اس سے پہلے جی ہمارا کہیں بھی شروع ہوتا ہے، ہاں مسجد ہو، مدرسہ ہو، کھیت ہو، کھلیان ہو، دکان ہو، مکان ہو، کہیں بھی ہوٹل ہو، بازار ہو، کہیں پر بھی ہم کسی کی غیبت کرتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے اللہ کے ولی ہے جن کا نام حضرت حسن بصری ہے۔ کیا ہے؟ حضرت حسن بصری۔ بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، کسی نے کہا حضور آپ کے بارے میں بڑا شکایت کر رہا تھا، آپ کی برائی بیان کر رہا ہے، بڑا آپ کو برا بھلا کہہ رہا تھا۔ وہ اللہ کے ولی کے ساتھ کیا ہوگا؟ کرنے دو، اور ایسا کرو کہ وہ سامنے جو کھجور کی ٹوکری رکھی ہے نا، یہ ٹوکری اٹھا کر اس غیبت کرنے والے کو لے جا کر دے دو اور کہہ دو کہ یہ حضرت حسن بصری کی تم نے جو غیبت کی ہے انہوں نے تمہیں انعام میں عطا فرمایا ہے، عطا فرمایا ہے۔ وہ سمجھانے کا حضور وہ آپ کی غیبت کر رہا ہے، آپ کو برا کر رہا ہے، آپ کو برا بھلا کر رہا ہے، اور آپ اس کے یہاں حضور کی ٹوکری بھیج رہے ہیں، توبہ بھیج رہے ہیں۔ حضرت حسن بصری ارشاد فرماتے ہیں اے تم لے جا کر دے دو، بعد میں وہ خود چل کر آئے گا تو تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ حضرت حسن بصری کے ولی اس ٹوکری کو اٹھائے حضور والا اور لے جا کے اسے تھما دیا، کہا یہ اللہ کے ولی حضرت حسن بصری نے آپ کو دیا ہے۔ کہا کیوں؟ کس خوشی میں یہ توبہ انہوں نے کیوں بھیجا؟ تو کہا کہ آپ نے حضرت حسن بصری کی برائی کی ہے نا، آپ نے ان کی غیبت کی ہے نا، اسی غیبت کے بدلے میں انہوں نے آپ کو کھجور کی ٹوکری عطا فرمائی۔ اب وہ پریشان ہو گیا توبہ لینے والا، کہا کہ میں نے اب تک سنا تھا کہ اگر تم اس کی برائی کرو تو وہ تمہاری برائی کرے گا،
برائی کر رہے ہیں اور ہمارے یہاں حضور کی ٹوکری آ رہی ہے، وہ ٹوکری لیا اور بیٹھا بیٹھا حضرت حسن بصری کی بارگاہ میں گیا اور کہنے لگا حضور میں نے آپ کی برائی کی تھی، آپ نے حضور کی ٹوکری ہی بیچ دی، حضور کی ٹوکری عطا فرما دی۔ کیوں؟ سنو، برائی کرنے والے سن لو، حضرت حسن بصری ارشاد فرماتے ہیں کہ جس وقت تو نے میری برائی کی، اللہ رب العزت نے تیرے اچھے اعمال کو میرے نامہ اعمال میں داخل فرما دیا۔ کیا تو نے جتنے اچھے عمل کیے تھے وہ تمام اعمال کو اللہ نے ہمارے کھاتے میں ٹرانسفر کر دیا، اور مجھ سے جتنی غلطی ہوئی تھی وہ تمام غلطیاں تمہارے نامہ اعمال میں ٹرانسفر ہو گئے۔ پتہ یہ چلا کہ ہم کسی کی غیبت تو کر لیتے ہیں لیکن پتہ نہیں چلتا، میرے بھائی نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ غیبت وہ عظیم گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ اگر بندہ بغیر توبے کے مر جائے تو اللہ اسے جنت کے خوشبو سے بھی محروم رکھتا ہے، جنت کی خوشبو بھی اسے حاصل نہیں ہوتی۔ لہذا یہ سب سے زیادہ کس میں ہے؟ آج اللہ کی طرف سے دیکھ لیجیے، یہ مذہب اسلام کے چاہنے والے، مذہب اسلام کے ماننے والے لوگوں سنو، آج اتنی برائیاں ہماری مذہب میں ہو رہا ہے، آج دوسرے کا پاؤں کھینچنے کا کام ہماری مذہب میں جتنا ہو رہا ہے، آج ایک دوسرے کو نیچے گرانے کا کام جتنا ہمارے مذہب میں ہو رہا ہے، آپ غیر کے مذہبوں کو دیکھیں، اگر کوئی گر رہا ہے تو غیر اسے سنبھالنے کی کوشش کر رہا ہے۔ آج کوئی غیر کیا برائی کر کے دیکھیں، جس کی برائی کر رہے ہیں وہ نہیں، جو سن رہا ہے وہ آپ کے منہ پر بول کے جائے گا کہ فلاں شخص میرا وہ بھائی ہے، چاہے مذہب سے کوئی بھی تعلق رکھتا ہو، لیکن مذہب اسلام کے چاہنے والوں نبی کے اس پر بات پہ عمل کیا جائے کہ آج سے 1450 سال پہلے نبی نے ارشاد فرمایا تھا لوگوں غیبت نہ کرو، اگر کر گئے اور توبہ نہ کیا تو اللہ جنت کے خوشبو سے محروم فرمائے۔ غیبت کیا ہے؟ اصل ہمیں سمجھنا کہ غیبت کس چیز کو کہتے ہیں۔ ایک صحابی رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، کہا یا رسول اللہ غیبت کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں سنو، تمہارے بھائی کے اندر جو برائی ہو اس برائی کو کسی کے سامنے بیان کر دینا۔ اب صحابہ ارشاد فرماتے ہیں یا رسول اللہ وہ غیبت ہے لیکن اگر وہ برائی اس کے اندر موجود ہو تب، وہ برائی اس کے اندر موجود ہو تب، جو آپ نے کہا ہے غیبت کیا ہے، کسی کو کہا ہے، کہا وہ موجود ہو تب، نبی ارشاد فرماتے ہیں کسی کا نام تو غیبت ہے کہ کسی کے پیٹھ پیچھے اس کی برائی کو دوسرے کو بیان کر دیتا، یہی تو غیبت ہے۔ اب صحابہ ارشاد فرماتے ہیں غیبت یہ ہے تو اگر جس کے دل میں، جس کے زبان پر دوسری بات آ جائے جو اس میں موجود نہ ہو تو نبی ارشاد فرماتے ہیں ایسے برائی کو تہمت کہا جاتا ہے، بہتان کہا جاتا ہے، جس کے بارے میں ہم لگا رہے ہیں اگر وہ اس کے اندر موجود نہیں تو نبی ارشاد فرماتے ہیں بہتان ہے یہ، اور نبی ارشاد فرماتے ہیں بہتان کا عذاب بھی اللہ کے نزدیک بہت بڑا ہے، غیبت کا عذاب بھی اللہ کے نزدیک بہت بڑا ہے۔ ہم یہ شوق سے کہہ دیتے ہیں کہ ہم جو بیان کر رہے ہیں نا وہ اس کے اندر موجود ہے، کہہ دیتے ہیں کہ جو ہم بیان کر رہے ہیں آپ کو بتا رہے ہیں، غیبت نہیں سمجھیے گا، لوگ کہتے ہیں اس بات کو کہ غیبت نہ کروائے جائے، لیکن کیا ہو رہا ہے ہم کہہ بھی رہے ہیں اور پھر اپنی زبان سے کہہ بھی رہے ہیں کہ غیبت نہ کروایا جائے۔ غیبت اسی کا نام ہے کہ کسی کے برائی کو کسی کے پاس جمع کر دینا۔ آج یہ رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز اپنے صحابہ سے ارشاد فرمایا، کیا ارشاد فرمایا کہ آج روزہ رکھو۔ تمام صحابہ نے روزہ رکھا اور
اور جن جن عورتوں کو معلوم ہوا ان عورتوں نے بھی روزہ رکھا، دن بھر روزہ رکھا. شام کو تمام صحابی شام کے وقت سورج ڈوبنے کے وقت تشریف لائے کہ یا رسول اللہ افطار کرو. اللہ کے رسول نے حکم دے دیا کہ جاؤ افطار کر لو. پھر دوسرا آیا، نبی نے ارشاد فرمایا افطار کر لو. پھر تیسرا آیا، نبی نے فرمایا افطار کر لو. اب ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور کہا یا رسول اللہ دو عورتوں نے روزہ رکھا ہے اور دونوں عورتوں کے جان مرنے کے قریب ہے، لہذا آپ انہیں حکم دیجیے کہ وہ بھی افطار کر لیں. افطار کر لیں، کھا لیں. نبی ارشاد فرماتے سنو، جن دو عورتوں نے روزہ رکھا ہے ان عورتوں کو بلایا جائے میرے پاس. جب دونوں عورتیں آئی تو رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ برتن لے جاؤ اور دونوں برتن میں دونوں سے الٹی کرواؤ، طے کرواؤ. جب طے کروایا گیا تو پتہ چلا کہ ایک عورت کے منہ سے گوشت کی پوٹی نکل رہی تھی اور دوسرے کے منہ سے خون کا لوٹا نکل رہا تھا. نبی ارشاد فرماتے ہیں دیکھو اس عورت نے روزہ نہیں رکھا ہے بلکہ اپنے بھائی کی اپنے بہن کی غیبت میں مشغول تھی، اپنے بھائی کی غیبت کر رہی تھی، لہذا اس کے پیٹ سے اس کے مرے ہوئے بھائی کا گوشت باہر آ رہا ہے. بظاہر ہمیں معلوم نہیں ہوتا، بظاہر ہم یہ سوچتے ہیں کہ غیبت ہم کر رہے گوشت کہاں ہے، لیکن میرے بھائی نبی نے جو قرآن اللہ نے جو قرآن میں بتایا اور نبی نے جو حدیث میں بتایا اس کے مثل اور مانند بتایا کہ گویا اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو وہ جان لے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھایا کرتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس ایک عورت آئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پہ موجود تھے. حضرت عائشہ صدیقہ جب وہ عورت چلی گئی تو کہا کہ یا رسول اللہ اس عورت کا دامن بڑا لمبا تھا. دامن لمبا تھا، اس میں کوئی نہیں، اور وہ مومنوں کی ماں ہے اور مومنوں کی ماں غیبت نہیں کر سکتی. صرف اتنا کہا کہ یا رسول اللہ اس کا دامن بڑا لمبا تھا. تو نبی نے ارشاد فرمایا تھوکو عائشہ تھوک دو، عائشہ زبان سے تھوک دو، منہ سے تھوک نکال دو. اور جیسے ہی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے تھوکا تو آپ کے منہ سے بھی گوشت کے لطرے نکل آئے. آپ کے منہ سے بھی گوشت کے لطرے نظر آئے. میرے بھائی یہ غیبت اور یہ چغلخوری، یہ حسد، یہ جلن اپنے بھائیوں سے نہ کرو ورنہ زمین کے اوپر بھی برباد کیے جاؤ گے، زمین کے نیچے بھی برباد کیے جاؤ گے. آخری بات سماعت کرو. بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، دوڑتا ہوا آیا موسیٰ علیہ السلام کے پاس، کہا کہ موسیٰ کئی سالوں سے بارش نہیں ہو رہی ہے، قحط پڑ گیا ہے، آپ اللہ کے نبی نے دعا فرما دیجیے. کہا تھا دعا فرما دیجیے، آپ تو نبی ہیں، اللہ آپ کی دعا کو قبول فرمائے گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر ایک میدان میں چلے گئے اور جانے کے بعد وہاں دعا کرنے لگے، مولا میری قوم پر بارش برسا دے، پانی برسا دے، قحط پڑ گیا ہے، میری قوم مر رہی ہے. لیکن اللہ رب العزت نے تھوڑی دیر کے بعد موسیٰ علیہ السلام سے ارشاد فرمایا سنو میں بارش دے دوں گا، میں آپ کے قحط سالی کو دور کر دوں گا، لیکن آپ کے قوم میں جتنے لوگ ہیں اس میں سے ایک ایسا ہے جو چغلخوری کیا کرتا ہے. چغلخوری کیا کرتا ہے، وہ آپ کے ساتھ موجود ہے، وہ بھی آپ کے ہاں میں ہاں ملا رہا ہے، وہ بھی دعا کر رہا ہے، وہ بھی بارش مانگ رہا ہے. اے موسیٰ اس چغلخور کو باہر کر دو تب میں تیری قوم پہ بارش برسا دوں گا، تیری قوم کو بارش سے سیراب کر دوں گا.
حضرت موسیٰ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں مولا اس قوم میں اتنے لوگ ہیں سب لوگ دعا کر رہے ہیں میں کیسے پہچانوں کہ اس میں چغل خور کون ہے مجھے بتاؤ کہ میں کیسے جانوں اے اللہ مجھے تو بتا دے کہ اس میں چغل خور کون ہے اللہ ارشاد فرماتا سنو یہ فعل پورا ہے اور میں چغل خور کو بتا نہیں سکتا اسی لیے کہ یہ چغل خوری ہو جائے گی اور اللہ چغل خوری سے پاک ہوتا ہے اللہ چغل خوری سے پاک ہوتا ہے لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوری قوم سے یہ التجا کی کہ سنو اللہ کا حکم ہے اللہ کا فرمان ہے کہ ہم جتنے لوگ یہاں آئے ہیں اس میں ایک چغل خور بھی ہے لہذا وہ اپنے چغل خوری سے توبہ کر لے تو اللہ ہماری قوم پہ بارشیں برسائے گا قحط ساری دور فرما دے گا اور وہ چغل خور شرمندہ ہو گیا اور سوچنے لگا یا اللہ میں تو چغل خور ہوں اگر تو چاہتا تو میرے بھانے کو پھوڑ سکتا تھا لیکن تم نے بتایا نہیں اے مالک میں چغل خور ہوں میں توبہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد سے کبھی چغل خوری نہیں کروں گا یہ زبان سے نکلی اللہ نے پانی کی برسات عطا فرمائی اللہ نے پانی کی برسات عطا فرمائی لہذا ہمارا بھی دعا کرتے ہیں اور ہم آپ کیا کہتے ہیں دعا کرتے ہیں لیکن کہتے ہیں قبول نہیں ہوتی کہتے ہیں نا یا اللہ کو دعا کرتے ہیں امام صاحب آپ بھی دعا کر دیجیے امام صاحب میرے بچوں کے لیے دعا کر دیجیے تو اب ذرا سوچو کہ موسیٰ نبی دعا کر رہے ہیں اور بیچ میں ایک چغل خور ہے جو دعا قبول نہیں ہو رہی بیچ میں چغل خور ہے تو دعا قبول نہیں ایک مسجد میں 50 آدمی ہے اور اس 50 آدمی میں ہر آدمی ایسا ہے جو غیبت کرنے والا ہے اس 50 آدمی میں کوئی ایسا ہوگا جو چغل خوری نہ کر رہا ہو غیبت نہ کر رہا ہو میں جانتا ہوں کہ اس ڈیٹ میں اور آج کے وقت میں لوگ ایسے ہیں کہ صرف موقع ملنا چاہیے اگر موقع مل جائے تو آپ کی برائی بیان کرنے سے وہ تھکتے نہیں تھکیں گے نہیں آپ کی برائی چاہے کتنا ہو جائے اب جو آپ کے اندر ہے اسے تو بیان کر دیتے ہیں لیکن جو نہیں ہے اسے بھی بیان کر دیتے ہیں لہذا میرا موضوع یہی تھا کہ ہم امت مسلمہ میں پیدا فرمائے گئے ہیں ذرا سوچئے کہ ہم غیبت کریں گے ہم چغل خوری کریں گے ہم حسد کریں گے ہم جلن کریں گے ہم ایک دوسرے کو نیچا دکھائیں گے تو ہم کی سرکار سے منہ کیسے دکھائیں گے ہم اپنے آقا کو منہ کیا دکھائیں گے کہتے ہیں ہم سنی ہیں قبر میں سرکار آتے ہیں کون چہرہ لے کے جاؤ گے سرکار کو دکھانے کے لیے یعنی غیبت والا چہرہ حسد والا چہرہ جلن والا چہرہ لوگوں کے برائی کو بیان کرنے والا چہرہ میرے بھائی آقا ایسے چہروں کو نہیں دیکھتے آقا تو اسے دیکھتے ہیں جو آقا کو درود پڑھتا ہے آقا تو اسے دیکھتے ہیں جو اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے آقا تو اسے دیکھتے ہیں کہ جو آقا سے محبت رکھتا ہے ہم نے محبت رکھا ہی نہیں اور قبر میں کہتے ہیں کہ آقا ہماری مدد فرمائیں گے قبر میں آقا ہماری مدد فرمائیں گے نہیں میرے بھائی مدد ضرور فرمائیں گے کیونکہ وہ ہمارے آقا ہیں ہم گنہگار ہیں لیکن گنہگار کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم ہمیشہ گناہوں کے دلدل میں پھنسے ہی ہیں گناہ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم برابر گناہ کرتے ہیں توبہ ہی نہ کریں ہم توبہ کریں ہم غلطی کے بدلہ ہیں اللہ نے ہمیں زندگی سے بنایا ہے غلطی ہم سے ہو جائے گی لیکن غلطی کے بعد اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا اے ایمان والو اگر غلطی ہو جائے تو توبہ کرو اور ایسی توبہ کرو کہ اللہ تجھے نصیحت عطا فرما دے کہ آگے سے اللہ وہ گناہ کرنے کی تجھے ہمت ہی نہ دے اللہ ہمت ہی نہ دے لہذا اس وبا کو کون دور کرے گا ہم اور آپ دور کریں گے ہم آپ کھڑے ہو جائیں گے اور کہیں گے سنو جس کی تم برائی کر رہے ہو ہم اس کی برائی سننے کے لیے تیار نہیں
ہر آدمی کھڑا ہو جائے گا اور کہے گا جس کے خلاف تم بول رہے ہو اس کے خلاف ہم سننے کے لیے تیار نہیں. ہر آدمی کھڑا ہو جائے. کہا کہ اگر غیبت کرنی ہو تو اس شخص کے چہرے پر جا کے کرو جس کی تم غیبت کر رہے ہو. اس کے چہرے پر جا کے کہو جو بات ہمیں کہہ رہے ہو. لہذا اب اس بات کا اسے اندازہ ہو جائے گا کہ ہم کسی کے چہرے پہ نہیں کر سکتے, ہم صرف غیبت کر سکتے ہیں. اور غیبت کرنا انسان کا نہیں بلکہ شیطان کا کام ہوتا ہے. جنت میں جنت سے جب نکالا گیا باہر, شیطان کہاں رہتا تھا؟ جنت میں رہتا تھا نا. اور فرشتوں کا معلم بھی تھا. کیا تھا؟ فرشتوں کا معلم یعنی استاد. سوچئے کہ جو فرشتوں کا استاد ہوگا اس کا مرتبہ کتنا بڑا رہا ہوگا. فرشتوں کا مرتبہ اتنا بڑا تو اس کے معلم کا مرتبہ کتنا بڑا. لیکن چوک ایک جگہ ہو گئی, غلطی ایک جگہ ہو گئی, اور وہ غلطی یہ تھی کہ اس نے حضرت آدم کی برائی بیان کر دی. یعنی حضرت آدم کی غیبت کر دی. اب ذرا سوچو کہ شیطان آدم کی غیبت کرے تو اللہ اسے جنت سے باہر نکال دے. اب آدم بھی اللہ کے بندے ہیں اور ہم اللہ کے بندے ہیں. ہم کسی کی غیبت کرے تو اللہ کو دنیا سے نکال دے, دنیا سے باہر کر دے. لہذا یہ خطرناک بیماری کو دور کیا جائے. نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ غیبت کرنا 100 مرتبہ زنا کرنا. 100 مرتبہ زنا کرنا. زنا میرے بھائی, زنا بہت بڑا گناہ ہے, بہت بڑا. آسانی وزانی آسانی تو وزانی فجدو کل واحد دنیا میں چلتا. بہت بڑا گناہ زنا کرنا. لیکن شاید ابو بخاری ارشاد فرماتے ہیں اگر تم کسی کی ایک مرتبہ غیبت کرتے ہو نا اور 100 مرتبہ زنا کر لیتے ہو, اس سے بھی بدتر ہے تمہارا ایک مرتبہ غیبت کرنا. لہذا اب ذرا سوچو کہ گناہ زنا میں جتنا گناہ نہیں ہو رہا ہے اس سے زیادہ غیبت میں ہم گناہ کما رہے ہیں. لہذا دعا کیجیے کہ اللہ رب العزت ہم تمام اہل سنت والجماعت کے مسلمانوں کو غیبت, حسد, چغلخوری, فساد, جلن سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. گھر میں جو بچی آئی ہے اللہ اس بچی کی تعمر حیات بڑھا دے. دعا کیجیے کہ اس بچی کی عمر میں برکتیں عطا فرما دے, رزق میں برکتیں عطا فرما دے, رزق میں برکتیں عطا فرما دے. دعا کیجیے کہ اللہ بچی کے ساتھ ساتھ ان کے اہل خانہ کی عمر میں برکتوں کا نصیب فرما دے. میں نے جتنی باتیں کہی ان تمام باتوں کو کہنے میں اگر کسی قسم کی کمی کوتاہی ہوئی ہو میں تحریر سے تو میں استغفار پڑھتا ہوں. آپ کے ساتھ پڑھیے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ.